سب سے پہلے تو جگہ جگہ قرآن مجید کو زمین پر گرے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ کال آف ڈیوٹی ماڈرن فیئر وار 2 میں ایک سینری کے فریم پر قرآنی آیات لکھ کر باتھ روم میں لگایا گیا ہے۔ دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام کے پیروکار 1910 میں دنیا کی آبادی کا صرف 12% تھے، لیکن 2010 میں یعنی 100 سال بعد یہ تعداد 12% سے 22% تک پہنچی، جو کہ تمام مذاہب میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب بنا۔ کرسچینٹی 1910 میں دنیا کی آبادی کا 34% تھی، لیکن 2010 میں یہ تعداد 34% سے کم ہو کر 32% پر آ گئی تھی، یعنی مسلمانوں کی تعداد میں 10% اضافہ ہوا اور عیسائیت میں 2% کمی ہوئی۔ اس اضافے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور سچائی اپنے اندر طاقت رکھتی ہے، جبکہ اسلامی کتاب یعنی قرآن مجید وقت کا تقاضا پورا کرنے کے بعد آج بھی غیر مسلموں کی جدید سائنس اور معاشرے کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے، لہٰذا وہ اس کا جواب دلیلوں سے تو نہیں دے سکتے، لیکن اس پر عمل کرنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح گمراہ ضرور کر سکتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پورنگرافی کا زہر ہو، لبرلزم ہو یا فیمنزم کا شوشہ چھوڑ کر۔ ان کی تعلیمات کو کنزرویٹو یا قدیم نظریات بنا کر آزاد خیالی اور بے دینی کو فروغ دینا ان کا مقصد ہے۔ خاص طور پر ان کا ٹارگٹ مسلمان نوجوان نسل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نوجوان نسل مضبوط اور پکے خیال کی حامل نہیں ہوتی، کیونکہ ماں باپ اپنی گھریلو ذمہ داریاں اور اولاد کی تربیت کو چھوڑ کر ڈالر اور عزت و شہرت کی خاطر دن رات پیسہ کمانے کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ دوستو، ویڈیو گیمز بچوں اور ینگسٹرز کے لیے ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے۔ شاید ہی کوئی انسان ہو جو ویڈیو گیمز کھیل کر اپنے دماغ کو ریفریشمنٹ نہ دیتا ہو۔ انہی ویڈیو گیمز میں قرآنی آیات اور مذہب اسلام کی بے حرمتی اور گستاخانہ خاکوں کے ذریعے دینی تعلیمات کو مجروح کرنے اور مسلمانوں کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جا رہا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی چیز کو بار بار دیکھ کر یوزڈ ٹو ہو جاتا ہے، پھر اسے اچھائی اور برائی کا پتہ نہیں رہتا۔ ویڈیو گیمز میں مسلم بچوں اور نوجوانوں کے لیے یہ ہتھ کنڈا استعمال ہو رہا ہے تاکہ وہ بار بار دیکھ کر اس کے عادی ہو جائیں اور یہ چیزیں ان کے لیے معمول کی بات بن جائیں اور خود بھی اپنے دین سے بیزار ہو کر ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام ہی سچا اور پریکٹیکل مذہب ہے، جس کے پیروکار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر بھی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ تمام مذاہب کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کی توہین ہوتا دیکھیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایسی مشہور ترین ویڈیو گیمز کا ذکر کریں گے جس میں دین اسلام اور مسلمانوں کی مقدس چیزیں یعنی قرآن مجید وغیرہ کی توہین کی گئی ہے۔ نمبر 1، ریزیڈنٹ ایول 4۔ دوستو، ریزیڈنٹ ایول 4 دنیا کی مشہور ترین ویڈیو گیمز میں سے ایک ہے۔ اس کے اب تک 8 پارٹ لانچ ہو چکے ہیں۔ اس گیم کے پارٹ 4 میں جگہ جگہ دین اسلام کی توہین کی گئی ہے اور اس کا مذاق بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ واضح طور پر شیطانیت کو پروموٹ کرتے ہوئے اس کی پرستش کرنے والے چرچ اور عبادت گاہیں دکھائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو جگہ جگہ قرآن مجید کو زمین پر گرے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ مسجد نبوی کا دروازہ دکھایا گیا ہے، جس کے سنہرے حصے پر شیطانی علامت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ معاذ اللہ یہ شیطانیت اور برائی کے داخلے کا راستہ ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ ویڈیو گیمز کی پروڈکشن کے دوران ایک ایک سین کو خود سے کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے ماہر ڈیزائنرز کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو پاسبل نہیں کہ یہ محض اتفاق ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت دکھایا گیا ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں کا ہے۔ نمبر 2، پرنس آف پرشیا۔ دوستو، یہ بھی بہت مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے اور ایک وقت ایسا تھا کہ یہ میری فیوریٹ گیم تھی۔ دوستو، پرشیا سے مراد پرشین امپائر یعنی ایران ہے۔ پرنس آف پرشیا کا مطلب ایران کا شہزادہ، اور ایران کے مسلم ملک ہونے کی وجہ سے یہ شہزادہ بھی اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اس گیم میں بھی جگہ جگہ توہین آمیز خاکے دکھائے گئے ہیں، مگر سب سے اہم نشانی پرنس کی بنائی گئی تلوار ہے، جس میں واضح طور پر عربی میں لکھا ہوا ہے اسپریڈ دا ٹیچنگ، یعنی تعلیمات کو پھیلاؤ۔ اس پرنس کو مسلم دکھایا گیا ہے اور یہ اپنی تلوار کے ذریعے لوگوں کو مارتا اور کاٹتا ہے، لہٰذا اس کی تلوار پر اسپریڈ دا ٹیچنگ لکھنے سے مراد یہ بتانا ہے
کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو قتل و غارت اور تلوار کے زور پر پھیلا، اور یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت دکھایا جا رہا ہے۔ نمبر 3، ٹیکن ٹیگ ٹورنامنٹ 2۔ یہ بھی ایک مشہور زمانہ گیم سیریز ٹیکن کا حصہ ہے۔ اس گیم کے مختلف پلیئرز کے مختلف راؤنڈز ہیں، اور ان راؤنڈز کا بیک گراؤنڈ بہت ہی جاذب نظر ہے۔ مگر اسی گیم میں ایک بیک گراؤنڈ ایسا بھی ہے جہاں واضح طور پر قرآنی آیات لکھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ زمین پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، جو شاید عام طور پر دیکھنے سے پتہ نہ چلے، مگر تھوڑا غور کرنے کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ڈیول مے کرائے۔ یہ بھی ایک بہت مشہور ویڈیو گیم سیریز ہے۔ اس گیم کے کردار میں بظاہر شیطانی طاقتوں سے لڑنا ہوتا ہے، مگر در حقیقت یہ گیم شیطانیت کو پروموٹ کر رہی ہے، کیونکہ اس کے تیسرے پارٹ میں ایک مشن ہے جس میں تمام شیطانی طاقتیں ڈیمونک ٹاور میں داخل ہوتی ہیں، تاکہ یہ لوگ عام دنیا سے نکل کر ڈیمونک ٹاور سے شیطانی دنیا میں داخل ہو سکیں، اور اس ڈیمونک ٹاور کا دروازہ خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا گیا ہے، جس سے اندر داخل ہو کر انہیں شیطان کی پرستش کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ معاذ اللہ مسلمان لوگ یہاں جا کر شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ نمبر 5، کال آف ڈیوٹی۔ کال آف ڈیوٹی بہت ہی مشہور وار کیٹیگری کی سیریز ہے، جس کے نام سے تقریباً ہر شخص واقف ہے۔ اس پوری گیم سیریز میں جگہ جگہ توہین آمیز کلمات اور اشارے بھرے پڑے ہیں۔ مثلاً کال آف ڈیوٹی ماڈرن فیئر وار 2 میں ایک سینری کے فریم پر قرآنی آیات لکھ کر باتھ روم میں لگایا گیا ہے، اور اس باتھ روم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی لکھی ہوئی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ اللہ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوز بیوٹی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس گیم میں ایک لیول ایسا آتا ہے جہاں الماری میں رکھے ہوئے قرآن مجید کو شوٹ کر کے گیمر کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کال آف ڈیوٹی 2 میں زیر زمین گٹر میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی UAE نے اس بنا پر اس گیم کو اپنے ملک میں بین کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ لاسٹ ٹائم PUBG موبائل کے ایک سیزن میں بھی خانہ کعبہ کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عرب پلیئرز کے بے انتہا پروٹیسٹ کی وجہ سے خانہ کعبہ کے اس مجسمے کو ہٹایا گیا تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ تمام وہ گیمز ہیں جن کی رینکنگ انٹرنیشنل لیول پر ہے، اور یہ دنیا کی مشہور ترین گیمز ہیں، اور پھر ان کے بیسک پارٹ میں کوئی ایسی نازیبہ حرکت نہیں، بلکہ ہر گیم کے تیسرے یا چوتھے سیزن میں یہ توہین آمیز کلمات دیکھے گئے ہیں، جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ غیر ملکی سازشی تنظیمیں ہٹ گیمز کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے بعد میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کر کے گیم فاؤنڈر سے یہ کلمات اگلے سیریز میں ڈلواتے ہیں۔ اگر ان گیمز کی بیس میں ایسی غلطی ہوتی تو پہلے سیزن میں ہی یہ خرافات ہوتی، نہ کہ اگلے سیزن سے لوگوں کے مائنڈ کو مینیپولیٹ کیا جاتا۔ دوستو، میری ویڈیو کے وہ ویورز جو پیرنٹس بن چکے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ان گیمز سے دور رکھیں اور ہر نئی ایکٹیویٹی کو اچھے سے جانچ لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہم ملیں گے آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔